نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ علیہ ہیبت پور شریف اور نہایت ہی محترم میرے برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر محمد حسن رضا وحید نقشبندی صاحب آستانہ علیہ ہیبت پور شریف استاذی و مکرمی استاذ الحفاظ استاذ القرہ زینت القرہ جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی مجددی اور دیگر یاران طریقت سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سالانہ عرس مبارک اپنی اختتامی اوقات کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور چند لمحوں کے بعد قبلہ پیر صاحب آپ کے سامنے اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ کو نوازیں گے۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ ایک دو بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن کریم برہان الرشید میں اہل الذکر کے حوالہ سے ارشاد کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے مالک کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ اہل تصوف صوفیاء کی بارگاہ سے ایک جو اہم پیغام ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور اس کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم برہان الرشید میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تم مجھے یاد کیا کرو تو میں تمہارے نام کے چرچوں کو بلند کر دوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میرا کفر نہ کیا کرو۔ قرآن کریم برہان الرشید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ صاحب مزار حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بسر ہوا ہے۔ کہیں سرزمین موسیٰ پور شریف کی بستی ہے، کہیں وہ نالے کی سرزمین ہے، کہیں حضرت رات کے پہر اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے آپ نالے کی سرزمین میں جا کر کے سیرت فاطمہ کی شکل میں آپ جو ہے وہ کتاب کو تشکیل دیتے ہیں، اور کہیں سرزمین ہیبت پور شریف میں ہے، آپ یہاں پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تو آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے لکھتے کیا ہیں کہ اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی ستیاں تے جاغ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر سراغ دی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نام جپیا قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ آج ان صالحین اور متقین کی بارگاہ سے آج ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ رات کا یہ پہر ہے اور آپ نے علماء کرام کے خطابات بھی سماعت کیے ہیں، تو ایک سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میرے حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رونے والی آنکھ عطا کی اور وہ دل عطا کیا جس دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رچ بس چکی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا کردار، بلکہ آج آپ کا یہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بارگاہ میں آنے والے عاشقوں کا ہجوم جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ پیغام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام سرزمین آستانہ علیہ ہیبت پور شریف میں نہیں ہے، بلکہ چار دنگ عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام بٹ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ کی زندگی کے اندر ماسوائے للہیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے
لوگوں کے لیے اور ان کے مال و متاع کا طمع جو ہے وہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھا. آپ کے پاس آنے والا جو بھی شخص شقی القلب آتا تھا، جس کا دل سخت ہوتا، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی، اس کے دل کے اندر حب مصطفیٰ پیدا ہو جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار پیدا ہو جاتا. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد سے اکثر آپ نے سنا ہے کہ آپ جب سرزمین موسیٰ پور شریف کے اندر نالا کے اندر جا کر کے آپ اس ٹبے کے اوپر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وقت کو بسر کرتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، بلکہ وہ لوگ جو رات کے اس پہر اپنے بیلوں کے ساتھ جو ہے اپنے کھیت کے اندر ہل چلاتے، وہ ہل چلانے والے جو کھیت کے اندر جو جانور ہوتے وہ بھی رک جاتے. اور جب میرے حضور کی عالم محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زبان کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی، یہ اسی کا تو آج فیضان ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضور کی عالم کا فیض بٹ رہا ہے. آپ نے سن لیا ہے جناب رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کی زبان سے بھی وہ فرما رہے تھے کہ اس جو ہے وہ بستی کے اندر فقط ہم جو ہے یہ در و دیوار سے نہیں بلکہ اس بستی کے ذروں سے بھی ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے. اور ایک میرے حضور قبلہ عالم کے پنجابی شاعر، انہوں نے ایک بڑی سادہ سی بات لکھی، انہوں نے کہا فیض حاصل کیوں نہیں ہوگا کہ جتھوں دی پیر میرا لنگ جاوے او راواں میں حمد پکار دیاں. تو ذات محترم میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ نے ہمیں درد عطا کیا ہے، رونے کا طریقہ سکھایا ہے، اور یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اپنے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو رکھا جائے. تو فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کے اندر اپنے مالک کا خوف پیدا ہوتا ہے اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب ایک مومن انسان کے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس انسان کے گناہ یوں جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں. تو یہ اس انسان کی کیفیت ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کے اوپر ایک خاص جو ہے وہ کلام کا نزول کیا جس کو قرآن مجید فرقان حکیم کہا جاتا ہے. آج ہم حضور کی آخری امت ہیں، ہمارے بعد اس جہان کے اندر کوئی امت آنے والی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس پیغام کو لے کر کے جائیں. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کے اصحاب کا ادب، اہل بیت کی محبت کا پیغام ملتا ہے. حضرت ذی وقار یہ سب سے بڑی تربیت گاہ ہے، یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور کی محبت، میرے حضور قبلہ عالم نے یہی تو بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرو کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہندا، نظر روزے وال لیندا پاکمنی والے. تو ذات ذی وقار فرمایا کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرنا ہے، اور فرمایا کہ پھر تم اپنے مالک کی تسبیح کو بیان کیا کرو، اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے جو ہے وہ مالک کی تسبیح کو بیان کرو. آج کوئی شخص آپ کو یہ نہ پوچھے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، بلکہ آپ کا کردار، آپ کی زندگی کے اتوار اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ کا تعلق سرزمین ہیبت پور شریف کے ساتھ ہے. آپ کا اٹھنے والا ہر جو ہے وہ لقمہ جو آپ کے حلق میں اترتا ہے وہ کبھی بھی حرام کا نہ ہو. آپ کے جسم کے اندر جو اترنے والا لقمہ ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. میرا آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو تجارت کرنے والا ہے لیکن سچ بولنے والا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وہ صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. ذات ذی وقار کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا کہ جو تاجر بھی ہے اور سچ بھی بول کر اپنے مال کو جو ہے وہ بیچتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ آنے والا ہر شخص جو ہے اپنے کردار کی فکر کرے کہ میرا کردار حضرت کے کردار کے مطابق ہونا چاہیے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید آپ کے پاس حاضر تھا، عرض کی حضرت آپ مجھے اپنا جبہ عطا کر دیں. فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی حضرت اس کو پہن کر اس سے فیض حاصل کروں گا.
حضرت نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا نہیں. کہتا ہے کہ حضرت وہ کرنا تو بڑا مشکل ہے, آپ نماز کا حکم دیتے ہیں وہ تو میں پڑھتا نہیں ہوں, آپ روزے کا حکم دیتے ہیں وہ میں رکھتا نہیں ہوں, سچ بولنے کی تلقین آپ کرتے ہیں وہ تو میں کر نہیں سکتا. تو میں حضرت باجدیر بستامی فرماتے ہیں تو مجھ سے جو ہے وہ ایک جبہ مانگ رہا ہے, اگر میں تجھے اپنا چمڑا بھی اتار کر دے دوں تو تجھے کبھی فیض حاصل نہیں ہوگا. عرض کی حضرت وہ کیوں؟ فرمایا کہ فیض جو ہے وہ میرے عمل سے تجھے حاصل ہوگا. پیر طریقت جو ہے وہ آپ کو حضور کی اتباع سکھاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگری کے اندر شیخ طریقت آپ کو کھڑا کر دیتا ہے, اور کھڑا کرنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور یہ جو ہے وہ چاہتا تو مجھے تھا لیکن دیوانہ آپ کا لگتا ہے. میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علی رحمہ آپ کے جو ہے وہ گھرانے, آپ کے جو ہے وہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی عبادت گاہ ہے, اور وہ چھوٹی نہیں رہتی تھی. حضرت فرماتے ہیں جب میں رات کے پہر تہجد پڑھنے کے بعد مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتا تو فرمایا کہ وہ اتنی وسیع ہو جاتی کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی اس میری عبادت گاہ کے اندر میرا ہر چاہنے والا موجود ہوتا. پھر مدینے والے آقا کی سواری چلتی, اور میرے گھر آ کر کے جب حضور ٹھہرتے تو میں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا کہ حضور ماڑی ویک کلی جاوی لانگنا تیرا اپنا ہے گھر آمی سنگنا. تو پھر میں عرض کرتا حضور یہ سارے چاہنے والے آپ کے ہیں. تو حضرت نے ساری زندگی اپنے مریدین کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ آپ زندگی میں کبھی جو ہے وہ نماز کو آپ ترک نہ کریں. یہ آج رات کے بلکہ یہ اب تو نماز فجر کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے, اور آپ اس حوالے سے مصمم ارادہ کر کے اٹھیں. یہاں سے آنے والا کوئی شخص خالی دامن نہیں جائے گا. آپ کی جو ارادہ ہے, جو آپ کی نیت ہے وہ آپ کو مبارک ہو, لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ عام بندے نہیں ہیں, یہ آئے بڑی دور سے ہیں, ان کے خالی دامن ہے, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شخص وہ بھی ہے جس کی نیت اور ارادہ کوئی اور ہے, لیکن خدا کی بارگاہ میں جب فرشتے عرض کریں گے مالک آنے والے بندے کا جو مدعا تھا وہ تو کچھ اور تھا, اس کا مقصد تو تھا کہ لنگر کھایا اور چلا گیا. خدا فرمائے گا اس کا مقصد اس کو مبارک ہو, لیکن ہم نے حضور قبلہ عالم محدث ہیبت پوری سے وعدہ کیا ہے کہ اے محدث ہیبت پوری جو بھی شخص تیری مجلس میں آ کر کے چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائے گا اگر وہ دل کا سخت بھی ہوگا تو ہم اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے. ان صالحین اور متقین کی بارگاہ میں انسان جو ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو آپ اس جو ہے وہ پہر آج قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ایک ارادہ اور وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی 5 وقت کی نماز کو ترک نہیں کریں گے, اور آنے والے سال کم از کم یہ بھی ارادہ کر کے جائیں کہ جس کے چہرے کے اوپر حضور کی سنت نہیں ہے وہ اگلے سال جب اس آستانہ کے اندر قدم رکھے تو کوئی دوست آپ سے پوچھے یار جب تو آیا تھا تو پچھلے سال تو تیری داڑھی نہیں تھی, اب تو آیا تو تیرے چہرے کے اوپر حضور کی سنت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے سنا نہیں ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا